السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے اس درس میں سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سلسلے کو نفع بخش بنائے اور لوگوں کی ہدایت و سعادت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 13 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے اور ان کی ولادت حرم میں ہوئی، کعبہ میں ہوئی، کیونکہ ان کی ماں حمل سے تھی، وہ حرم میں آئی ہوئی تھی اور وہیں حرم میں حکیم بن حزام کی ولادت ہو گئی۔ یہ قبیلہ قریش کے تھے، اصحاب الرائے میں سے تھے، یعنی ان کی سوجھ بوجھ، ان کی رائے بڑی معتبر مانی جاتی تھی۔ دار الندوہ کے ایک ممبر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال یہ بڑے تھے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بڑے سماجی آدمی تھے۔ خدمت خلق کی جتنی بھی شکل بنتی تھی، ہر تقاضوں کو یہ مکمل پورا کرنے میں ہمیشہ پیش رہا کرتے تھے۔ صلہ رحمی کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، اللہ کے نیک راستوں میں خرچ کرنا، صدقات و خیرات کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، الغرض ہر راستے پر حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت کو قربان کرتے تھے۔ دور جاہلیت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور یہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ یہ وہی صحابی ہیں، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے بدار اوقات سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ دیا تھا، اور یہی زید بعد میں ختیجہ کے یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی تو حضرت حکیم بن حزام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گہرا تعلق ہو گیا تھا۔ شیب ابی طالب میں جب مسلمان محصور ہو گئے اور یہ سماجی بائیکاٹ 3 سال تک مسلسل جاری رہا، ایسے نازک وقت میں بھی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت مسلمان تو نہیں تھے، لیکن صلہ رحمی کا جو معیار ہے، صلہ رحمی کا جو تقاضا ہے، وہ اس کو بروئے کار لاتے تھے۔ اپنی پھوپھی کے لیے غلے کا انتظام کرتے تھے، اپنے گھر سے غلہ لاتے اور لا کر کے شیب ابی طالب جو گھاٹی تھی وہاں پر جہاں مسلمان محصور تھے چپکے سے غلہ پہنچایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ راستے میں ابو جہل نے روک لیا اور جانے نہیں دیا، مداخلت کی، لیکن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے اور اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ بالآخر وہ کامیاب ہو گئے اور غلہ پہنچا ہی کے رہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام بڑا تاخیر سے تھا، لیکن ان کا اسلام بڑا مثالی رہا۔ بدر میں یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، مشرکین ان کو بھی لے کے گئے تھے، لیکن بدر کے موقع پر یہ جان چھڑا کے بھاگ نکلے تھے، بچ گئے تھے، اور اپنے اس بھاگنے پر، اپنی جو اس قسمت پر بہت ناز کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے بدر کے دن بچا لیا، ورنہ اگر میں بھی اس میں پکڑ لیا جاتا اور مار دیا تھا تو پھر میرا انجام آخرت میں کیا ہو سکتا تھا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑی طویل تھی، یہ 120 سال تک تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 60 سال یہ اسلام پر تھے اور 60 سال یہ جاہلیت پر تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس سے پہلے کی جنگوں میں شرکت کیسے کریں گے چونکہ وہ کافر تھے، اس لیے ان کی وہ جنگی جو قربانیاں تھیں، جو جہاد والی قربانی تھی، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا نہیں کر سکے کیونکہ ان کا اسلام تاخیر سے تھا۔ سن 8 ہجری میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر، اس وقت کے بعد جو لڑائی ہوئی حنین کے موقع پر یہ شریک تھے،
حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. کہا من دخل دار حکیم ابن حزام وکف یدہ فهو آمن. جو شخص، فتح مکہ کے سال آپ نے کہا تھا، جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اور اپنے ہاتھ کو روک لے، یعنی مداخلت نہ کرے مسلمانوں سے، تو وہ امن میں ہے. اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا. یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اسلمت علی ما اسلفت من خیر. جب حضرت حکیم بن حزام نے یہ سوال کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بتائیے کہ میں نے جاہلیت کی زندگی میں جو میں نے غلاموں کو آزاد کیا ہے، قیدیوں کو آزاد کیا ہے، خرچ کیا ہے، صلہ رحمی کی ہے، صدقات و خیرات کیا ہے، خدمت خلق کیا ہے، کیا اس کا کچھ فائدہ اسلام میں مجھے ہوگا؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر. یعنی جیسے تم جاہلیت میں نیک کام کرتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اسلام میں وہی کام کی توفیق دے گا. یعنی جاہلیت میں جو تم نے نیک کام کیا ہے وہ تمہاری نیکی رائے گاہ نہیں ہوگی، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی تم کو اس نیکی کا فائدہ ملے گا. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ حنین میں شرکت کیے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ ان کو دیا تھا. پھر انہوں نے مانگ لیا، پھر آپ نے ان کو 100 اونٹ دیا، لیکن پیار سے اللہ کے نبی نے سمجھایا، کہا دیکھو اے حکیم بن حزام، یہ مال کی چاہت ہر ایک کو ہوتی ہے، یہ مال بڑا شیریں ہے، لہذا اگر یہ بغیر مانگے مل جائے تو لے لو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. لیکن اگر کوئی آدمی اس میں مانگ کر کے طلب کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو وہ آدمی یہ مال تو لے لے گا، طلب تو کر لے گا، پا لے گا، لیکن وہ آسودہ نہیں ہوگا اور اس مال میں اس میں برکت نہیں ہوگی. یاد رکھو الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ کے مقابلے میں. یعنی خرچ کرنے والا افضل ہے، لینے والا افضل نہیں ہے. اس نصیحت کے بعد حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. اگر کوئی آدمی ان کو مال بھی دیتا تھا تو وہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے. مانگنا تو بہت دور کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے، انہوں نے لوگوں کو مال تقسیم کیا، لوگوں کو مال دیا. حضرت حکیم بن حزام کو بلا کے دیا، پھر بھی نہیں لیتے تھے. عمر فاروق کی خلافت آئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے دیتے تھے کہ لے لو مال، لیکن وہ نہیں لیتے تھے. عمر فاروق لوگوں کو کھلے عام کہتے تھے کہ دیکھو میں نے جو حق بنتا ہے میں نے حکیم بن حزام کو دینا چاہا ہے اور دیا ہے، لیکن وہ نہیں لینا چاہتے ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، انہوں نے بھی ان کو مال دینا چاہا لیکن انہوں نے مال نہیں لیا. امیر معاویہ کی حکومت آئی، انہوں نے بھی مال دیا لیکن اس کے باوجود وہ نہیں لیے. یہ خودداری تھی. یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خودداری تھی کہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث فرما دی، ایک نصیحت فرما دی کہ اپنا مال خرچ کرو، اپنی محنت کی کمائی لو اور دوسروں کے مال میں نہ جھانکو. جو تم محنت سے کماؤ گے، جو تم کو بنا مانگے مل جائے، اس میں تمہارے لیے برکت ہے، خیر ہے، لیکن مانگ کر کے تم جو مال حاصل کرو گے اس مال میں تمہارے لیے برکت نہیں ہوگی. اس خودداری پر، اس عزیمت پر انہوں نے عمل کیا اور جو مال دیا جاتا وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا الید العلیا خیر من الید السفلی. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ بتایا گیا کہ بڑے سماجی آدمی تھے اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو قربان کرنے والے آدمی تھے. مکہ کی پراپرٹی بیچ کر کے، اپنے گھر بار چھوڑ بیچ کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. اور جو دار الندوہ ان کے قبضے میں تھا، دار الندوہ کی جو پراپرٹی تھی، جس کے ممبر تھے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے یہ ذمہ دار تھے. انہوں نے دار الندوہ کو بیچ دیا اور بیچ کر کے چلے گئے مدینہ کی طرف، ہجرت کر گئے، مدینہ کی طرف چلے گئے اور پورا مال جو انہوں نے بیچ کر کے حاصل کیا تھا اس مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے گھیر لیا تھا اور ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو رہا تھا، بلوائی ظالم لوگ
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے در پہ تھے، ایسے نازک ترین موقع پر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچانے کے لیے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سپر رہا کرتے تھے۔ اور اس رات جب ان کی تدفین کا مسئلہ آیا، جب وہاں مدینہ کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا، اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیے تھے۔ رات میں ان کو اٹھا کر لائے اور بقیع قبرستان میں دفن کرنے میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل زندگی گزار کر کے مدینہ منورہ کے اندر ان کا انتقال ہوا اور مدینہ ہی کے اندر یہ مدفون ہوئے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمارے لیے جو نصیحت ملتی ہے وہ یہ کہ ہم سماجی کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، سوشل کام کریں، خدمت خلق کے لیے قربانی دیں اور اپنے مال کو اللہ کی راستے میں قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رکھیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا قربان کیا ہے، جاہلیت کی زندگی میں قربان کیا ہے، اسلام کی زندگی میں اپنے مال کو لٹایا ہے۔ 1000 اونٹ اور 100 بکریاں جو حج کے لیے وہ گئے تھے، سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا۔ سوچیے کتنی بڑی قربانی ہے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے کبھی کوئی لمحہ اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جب بھی موقع آیا اپنے مال کو قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ ہم دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سماجی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے اور صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔